شب برات کی عظمت و فضیلت۔ کیونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا کی ہیں جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی نوید سعید لے کر آتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ رحمت حق کے بہانہ مئی جوید، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ عظیم اور بابرکت راتیں اللہ کی رحمتوں کے حصول کے بہانے تو ہیں۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے۔ شب برات کا مطلب نجات اور چھٹکارے کی رات، کیونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بعد یہ رات تمام راتوں سے زیادہ بابرکت رات ہے۔ امام غزالی مکاشفہ قلوب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی 2 عید کی راتیں ہیں، جن میں سے ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ بہت سی احادیث مبارکہ سے اس بابرکت رات کی عظمت و فضیلت واضح ہوتی ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام سے شب برات کے حوالے سے احادیث مروی ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلبگار کہ اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آرام دوں، ہے کوئی ایسا۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس رات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ہاں گئے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اپنے شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اسی امر کا ذکر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اس کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنا قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر مشرک، دشمنی رکھنے والے، قطع تعلقی کرنے والے، کپڑا بطور تکبر لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ ان تمام احادیث سے اس رات کی عظمت و فضیلت آیا ہے۔ اسی طرح مختلف روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس رات میں انسان کا نام اعمال تبدیل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر شخص کے پورے سال کے معاملات صحائف کی شکل میں دے دیتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت واضح رہے کہ ہماری تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس رات میں صرف 1 سال کے امور نافذ کرنے کے لیے صحائف فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی رحمت باری تعالیٰ کے مستحق قرار پائیں؟ وہ اعمال جنہیں سر انجام دے کر ہم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ باہمی رنجشوں کو ختم کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگے، اپنے والدین سے معافی مانگے اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کریں۔ جن کے والدین اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس رات میں قبرستان جانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا اہتمام کریں۔ بقدر وسعت ذکر و اذکار، درود شریف اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین اور 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں۔ نوافل کی ادائیگی کا اہتمام بھی کریں۔ قیام اللیل کی نیت سے کم از کم 8 نوافل ضرور ادا کریں۔
لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ رکھیں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم سچے دل سے مندرجہ بالا اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔